بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ جناب صاحب صادر کرامی قادر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی ماں اور بہن، یقیناً بہت سارے علماء کرام، مقررین، واعظین، خطبہ اعظام دے خطابات اسی سن چکے اور انشاءاللہ میرے بعد کوئی نہیں، ہن تو چھٹی ہونی ہے انشاءاللہ، تے بس جلدی ہونی ہے۔ میں چند گزارشات جو دو آیات کریمات تلاوت کیتیاں نے انہاں دی روشنی چ عرض کرا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جڑے لوگ سچے نے انہاں نال بولو شاباش۔ گل سمجھ آندی پئی ہے تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے مل جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو جو لوگ سچے ہیں۔ جھوٹے نہ ساتھ نہیں دیونا، ساتھ ہمیشہ کس نال دیونا ہے؟ سچے نہ۔ اور دوسرا سوال ہے کہ سچا ہوندا کون؟ وہ قرآن پاک نے خود فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے آؤ دلیل اگر ہو تم سچے۔ قرآن تو ایک دوسری بات واضح ہوئی کہ سچا وہ ہوتا ہے جہدے کول اپنے دعوے سچائی تے بولو کی ہوئے دلیل ہوئے۔ دو باتیں واضح ہوئی، ملنے سچیا نال تے دوجی گل اے پتہ لگی کہ سچا وہ ہوتا ہے جہدے کول بولو کی ہوئے دلیل ہوئے۔ دنیا دی ہر عدالت، دنیا دا ہر بندہ دلیل نو قبول کر دے، دلیل دین والا کوئی ہوئے لیکن ہوئے دلیل، اس دلیل تے غور کرنا پرکھنا یہ میری اور تہاڈی ذمہ داری۔ ذرا قرآن پاک دے ایک واقعے تے غور کرو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جا رہے نے، لشکر آپ دے ساتھ ہے، اچانک آپ دے اس لشکر چوں ایک پرندہ جنہوں قرآن نے ہد ہد کیا ہے وہ غائب ہو گیا۔ جو ہی پرندہ غائب ہویا، کس تو غائب ہویا ہے؟ توجہ میرے ادھر ادھر نہیں ویکھڑا ہونے میں، سمجھو کہ تہاڈی کچھ منٹس میرے نال تسی ہم کلام رہو۔ غائب ہویا ہے پرندہ، کس کو لو غائب ہویا ہے؟ توجہ میرا رہو، کس کو لو غائب ہویا ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ خود سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ما لی لا اری الہدہد، میں نے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غائب ہے۔ قرآن آندہ ہے کہ ہدہد غائب ہوئے ہے پیغمبر تو پیغمبر تے عالم الغیب ہوتا ہے۔ پھر غور کیجئے، پیغمبر ہوتا ہے عالم الغیب، رب آندہ ہے غائب ہوئے ہے پرندہ، کس کولوں؟ سلیمان علیہ السلام۔
ام کان من الغائبین، میں نہیں ویکھ رہا یا واقعی غائب ہے؟ کاش کوئی قرآن پڑھے، قرآن نے قیامت تک جیڑا اختلاف ہونا ہے نا وہ دا بھی حل قرآن کی موجود ہے۔ ایک تو نا جڑے اختلاف ساڑھے پہ گئے، جڑے قیامت تک پینے انہوں دا حل بھی قرآن ہے۔ فرمایا مینوں کی ہویا ہے کہ مینوں پرندہ نظر نہیں آ رہا یا واقعی غائب ہو گیا؟ جس کولوں کوئی چیز غائب ہو جاوے وہ عالم الغیب، وہ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ہوندہ ہے جس کولوں کوئی چیز غائب ہوئے ہی نہ ہو سکے ہی نہ ہو، وہ شاید جتے ہوئے وہ جانتا ہو۔ فَمَقَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں بس تھوڑی جی دیر گزری، چند لمحات گزرے تے او پرندہ آندیاں ہی اس نے جدوں ویکھیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جلال چن غصے چن، آپ نے پوچھا ہے اس پرندے کو لوں بتو کتے سے؟ اگو پرندے نے ایک نوی گل کھولی، آندہ احطو بما لم تحط بہی، میں ایک تواڈے کو یقینی خبر لے آیا، بنابع یقین دے الفاظ نے قرآن، نبا مانا ہوتا ہے خبر تے نبی دا مانا ہوتا ہے خبر دینے والا۔ سلیمان خود نبی تے جڑی خبر دیون لگائے او پرند ہے۔ سلیمان نبی تے خبر کس کو لے؟ پرندے کو لے۔ تے نال پرندہ ایک گل کھول کے آندھا احطو بما لم تحط بی، میں او جاننا جڑی تسی شے نہیں جان گے۔ پرندہ کہہ رہے ہیں قرآن دے الفاظ نے، ہن تسی ہو سکتا ہے کہ وہ پرندہ بھابی ہونا ہے۔ لوگوں نے لکھیاں اس تے کتابہ لکھیاں بڑے بڑے علماء نے پرندیاں دے مذہب، حدود مذہب کیے، ابابیل دا مذہب کیے، چیونٹی دا مذہب کیے، مکھی دا مذہب کیے، جانوراں دا مذہب کیے، کاواں دا مذہب کیے، کہاں کدوں آن بنے رہے تو بند ہے۔ یہ سارے مذاہب کتابچ موجود ہیں، لکھیں علماء نے بینہ دا کی مذہب ہے۔ بندر دا مذہب کی یہ بھی لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ کتے دا مذہب بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دا کی نظریہ ہے۔ کسی دن پھر انشاءاللہ میں آیا نا، ہوں تو میں آیا 9:30 بجے تو تقریر تے لایا ہے تقریباً 12 بجے، تے اگلی باری انشاءاللہ جدو میں آونا ہے انشاءاللہ اول تے آونا کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں کدے بھی نہیں بیٹھا سٹیج تے، یہ میں لگتا ہے حضرت علامہ سرفراز احمد صاحب دا ہی روح بھائی جڑا بیٹھے رہا، وگنا کنے باونا ہی ہوں میں پہنچے ہونا ہی گھر، میں کہ جڑا لے واپس جان دا میں شیر ہوں۔ ہاں ایک بار میں جڑا لے آیا ساتھ سٹیج دے بہ کے نا، تو میری طبیعت ایویں بنی جی میں آج ایک باری بنی ہے نا، میں آگیا میں ذرا گولی شولی لمایا، میں گڈی چ بیٹھا تھا میں ٹردا ٹردا سرگو تے فیصل آباد تے سرگو تے انہیں پھر فون کیتا جب سارے خطیب ہو گئے کتنے ہو، میں آگے سرگو تے پڑ گیا تے اج میں کوشش تو لیکن سجے کھبے میں کوئی راہ نہیں لبتا پیا تے بہرحال اللہ اس محبت کو قبول فرما لے۔ دو راجے بیٹھے، دو راجہ عادل صاحب آئے، دو راجہ سرفراز صاحب آئے تے میں پھنسے ہویا۔ بہرحال اگلی باری میں اپنا انتظام کر کے اس ہوں ذرا سنو، حدود آندھا میں او گل جاننا جیڑی تواڈے علم وچ نہیں، اور میں خبر رکھنا جیڑی خبر تواڈے کول اس وقت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام پہلے اعلان کر چکے ہے بچے او حدود غائب ہو گیا ہے تے آئے گا نا تے میں انہوں قتل کرنا، میں اس کو ذبح کرنا،
جے انہیں میرے جلال تو تے سزا تو بچنا ہے ایک صورت ہے او لیاتینی بسلطان مبین دلیل لے آوے گا تے میں کچھ نہیں آکھنا تے جی دلیل نہ ہوئی تے میں چھڑڑا لیں حدود کی دیتی ہے یہ دا مطلب ہے کہ جے حدود پرندہ بھی دلیل دے وے تے گل او دی بھی من لینی چاہیے تو جد پرندے دی دلیل منی جا سکتی ہے تے ساڑھے ہوتے مہربانی کرے حدود جتنا رحم تے کرو نا بس جے اسی دلیل الگل کریے تے اسی سچے ہاں ساڑھی دلیل تے غور کرو پرکھو نہ پڑتال کرو تحقیق کرو ضروری نہیں ہوندہ کہ جڑا دلیل دے رہے ہوئے او دی دلیل بھی ٹھیک ہوئے بعض دفعہ دلیل انہیں خود بنائی ہوئی ہوندے او دی دلیل بھی قرآن سے یوسف علیہ السلام نے براواں نے کھوئی چھٹے تے کھوئی چھٹن تو بعد انہاں پہلے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام دی کمیز نو لا لیا ہے دلیل بنان واسطے ان دلیل بن دی کرتا پہلے ہی لا لیا جی میں گوانیاں گھوڑا پہلے کربلا تو لے آئے گھوڑا بھی ساڑھے کولو سی تلوار بھی ساڑھے کولو سی تے اسی اقسام تسا شہید کیتا ہے شہید اسا کیتا ہے یا تسا کیتا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں بجے دے گھروں قتل دا آلہ لبے قاتل ہوئی ہوندہ ہے جی دے گھروں سارا کچھ لب گیا ہے جب کوئی قاتل لب دے پھر دے ہو کہ ماں پا نوکی نے قتل کیتا ہے یہ ان سارے پیرار رل کے دلیل پہ بنا دے تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندہ ہے با جے نبیان دے پتر دلیل بنا سکتے ہیں تے مولویان کولو بنانے پھیڑ پہن دی مولوی دے کولو دلیل بنا سکتا ہے نا وہ دی دلیلوں پرکھ لیا کرو پڑتال کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو جو کہندہ پہ ہے یہ گل ٹھیک ہے یہ جڑی دلیل دیندہ پہ ہے دلیل ٹھیک ہے کڑتے ہوتے نہ خون لائے کارے واسطے دلیل نو ہور پکیاں کرنے واسطے دلیلوں پکیاں کیتا ہے کڑتا لائے پھر کڑتے ہوتے خون لائے خون لاگے تو پھر پچھا روک کے بیٹھے رہن بارات 8 بجے جلوس برآمد ہونا پہلے نہیں جاؤنا چٹے چاڑنے روشنی چ نہیں جاؤنا انہیرے جاؤنا ہے تاکہ کچھ نال دلیل دے وچ انہیرا بھی کام کرے چوتھا انہاں طریقہ ہے بنایا بس جدوں ابا جی نظر آنے نا یعقوب علیہ السلام تو فوری رو پھڑے این موقع تے رونا تے رون دا آونا بھی کمال ہے یہ ہر بندے دے واسطہ کام نہیں این ٹائم تے رو پڑ تو سے تقریر کر دیں کوئی مولوی نے سن دیں ویکھیا ہونا ہے چل دے اینج رون دے نا بچے میں بچارہ دی ماں مر گئی پر رو پہندا انہیں پتہ نہیں کوئی رومال ہی کوئی شے سٹی ہوندی اکھاں چ پاندے با رو پہندا پھر ایک لمحے بعد ہنس پہندا میں نہیں سمجھا نہیں پر رومن تو بعد 5-7 منٹ تے بندے ہوتے اثر رہندا نہ رومن دا نال 1 منٹ روندے بھی ہیں تے 1 منٹ ہنسدے بھی ہیں یہ من لگتا ہے دے وچ کوئی درمیان ہی کوئی شے وہ کدے اللہ تعالی ہر بندے دے رات نو پھر کھولنا تے ہے نا اس نے نہ دنیا جے کھولے نہ تے قیامت میں تو کھولنا ہی کھولنا چلو میرے حال توجہ کرو عشاء لے آئے تے روندے ہوئے آئے تے کڑتا لے کے آئے آگے ابا جی کو لائے یعقوب علیہ السلام آگے کڑتا پڑھایا وجاؤ اباہم عشاء یبکون اللہ فرماتا ہے آئے کڑتے دے جھوٹا خون لا کے آئے دلیل بنا کے لے آئے تے آندے روندے ہوئے آئے تے کہنے لگے ابا جی اسی کھیل دے دور دوڑ گئے چلے گئے تے یوسف سامان دے کول بٹھا گئے اتوں بھیڑیا آیا وہ یوسف علیہ السلام ابا جی کھا گیا تے ابا جی اسی ہاں سچے تے تسا مننا کوئی نہیں اسی ہاں سچے تے ساڑھے کول دلیل بھی ہے یعقوب علیہ السلام فرماتا ہے دلیل کیوں نہ گئے کڑتا ویکھو بس کڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام پھڑان دے گئے تے یعقوب علیہ السلام کڑتے نو کھول دے گئے تے پھول دے گئے تے پھولیے تے گل وچوں لب جاندی میں کھولو نہ ذرا این کڑتے نو کھولیا اسا انشاءاللہ ہے ہن 12 بجے کھولنا شروع کرنا ہے 1 بجے تک انشاءاللہ وچوں لب جانا بس سچا کیڑا ہے تے کوڑا کیڑا اینج کر کے نے یعقوب علیہ السلام نے اس کڑتے نو کھولیا نہ تے پھولیا تے کہنے لگے پترو
یوسف علیہ السلام دا جڑا ایک کرتا ہے، ایک کرتا سیڈ تے لا کے یوسف علیہ السلام نے رکھیا ہویا سی تے یوسف نو کھا گئے. کہنے لگے جی ابا جی. فرمایا پھر انہوں خون کیوں لگے ہے؟ یہ سیڈ تے پیا سی تے خون کیوں لگے ہے؟ انہیں کہا نہیں ابا جی پائے ہوئے سی. فرمایا جی پائے ہوئے سی تے وچوں یوسف نو کھا گیا تے کرتا پھٹیا کیوں نہیں؟ ہی دو جی الویک کیا دن پاڑیا کون آئی. بس مولوی نو سمجھ نہیں آئی وہ کیڑی دلیل کتے پھاڑنی آئی. کتے نہ کتے رہ جاندہ ہے کام، کوڑے دا حفظہ نہیں نہ ہوندہ، وہ کتے نہ کتے گل اپنا نشان چھوڑ جاندہ ہے. کہنے لگے پاڑیا کون آئی؟ اس کہا پاڑ بھی لیون آئی نہیں. ابا جی نہیں. وہ فرمایا پھر پترو کیوں میں کھا گیا ہے؟ بس گل کھولو. سچا کون ہوندہ ہے جیدے کھول؟ کچھ ہی بولو. دلیل ہو گئے. تے دلیل اس دنیا اللہ نے خود قرآن نازل کیتا ہے تے محمد وجود نو دلیل بنایا ہے. دو ہی دلیلات، قرآن بھی برہان ہے تے میرے مصطفیٰ دی ذات بھی برہان. یہ دونوں دلیلات جس دے عقیدے جس دے عمل دلیل قرآن دی ہوئے گی یا حدیث دی ہوئے گی وہ سمجھو کہ سچا ہے. تے جیدے کل قرآن اور حدیث جو دلیل نہ ہوئے سمجھو کہ وہ باطل تھے. ہن ذرا غور کرو. میں دعویٰ کیتا ہے کہ قرآن یہ آندہ ہے کہ سچوں کے ساتھ مل جاؤ. قرآن یہ آندہ ہے کہ سچے ہو تو دلیل لے آؤ. قرآن ہی آندہ ہے کہ دلیلہ دو ان ایک قرآن دلیل ہے ایک مصطفیٰ دی حدیث دلیل ہے. ہن سچا کون ہوئے گا؟ جدے کول دلیل ہوئے گی قرآن چوں اور دلیل ہوئے گی مصطفیٰ دی حدیث چوں. ان میں توڑے سامنے جڑے معاملات عقائد نظریات رکھی جانا تے تسی ہوتے تے ذرا دلائل تے غور کرو نا تے پھر تو بات آپ پہ کھل دی جائے گی. گل کھول دے جائیں گے، پھول دے جائیں گے. حق والی بات تک، سچائی تک، صداقت تک آپ ہی انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. تسی ذرا توجہ فرمائی. خاص کر او لوگ جڑے اہل حدیث نہیں اور ساڑی بات وہ سن رہے نے یا بیٹھے نے یا سامنے تشریف فرمان ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے یا لائیو کتے جا رہی ہے کوئی سنی جا رہی ہے تو ساڑی بات پر ذرا غور کیجئے کہ اہل حدیث مسلک ایک ایسا مسلک ہے جدے وچ اسی تبرہ نہیں رکھ دے، کسی نال غصہ یا ناراضگی نہیں. اسی پیار لی، محبت لی، عقیدت کر کے تو ہانوں حق راہ پہنچانا چاہنے اور شرک اور بدعات اور خرافات تو رواج تو بچا کے مصطفیٰ دی سنت لے آنا چاہنے. خیر خواہ جڑا اہل حدیث نہ ہوئے تے ساڑھا جلسہ سنن آ جائے میرے واس ہوئے تے میں او دی 3 دن روٹی پکاؤں. جڑا اہل حدیث نہ ہوئے تے ساڑھا جلسہ سنن آ جائے اللہ دی قسم دل کردہ ہو دے 3 دن لگاتار انہوں کھانا دیندہ رہے. اتنی محبت کہ وہ اہل حدیث نہ ہو کہ ساڑھا جلسہ سونا نہ آگیا. اس تو بڑی سعادت کی ہو سکتی. ان اس نو اٹھانا کمال نہیں. میں اہل حدیث جڑا نہیں ہو میں یہ گل کرا کہ اٹھ کے ٹور جائے نہیں. اینج دی گل تے کرنی نہیں. آئے ہو انہوں اٹھانا کمال نہیں، آئے ہو انہوں گلے لا کے اپنا بڑھانا کمال ہے نا. تے جیڑے آئے ہو ذرا بیٹھو سنو. تھان کیا اسی مولوی ابا اہل حدیثاں دا جلسہ نہ سنے آئے. اسا کدے بھی نہیں آگیا ابا تسی کسی دا جلسہ نہ سنو. اسی نہ سارے نہ سنو، سارے دی گل سن لو. سن کوئی اعتراض نہیں. بریلویاں دا جلسہ ہوئے دیوبندیاں دا ہوئے کسی دا جا کے سنو، سن لو. جڑی چنگی گل ہے ہو اس تے غور کر لو. یہ گل کوئی کتاب و سننے دے خلاف ہے تو چھوڑ دو. وہ ساڈے بارے کیوں آندے؟ بس سنو نہیں. انہوں نے پتہ ہوندا ہے ابا جے سنن لگ گیا نا، جے سنن لگ گیا یا تینے ہو جانا ہے تے جو ہویا نہیں تینے ساڑھے جوگا بھی نہیں رہنا. یعنی اتنا انہیں ہو جانا ہے کہ ساڑھے جوگا انہیں نہیں رہنا. وہ پوچھ دے نبتو کہ دے وابیاں دے مولویاں تے نہیں سندا. انہوں پتہ ہوندہ ہے چاشنی ہے قرآن حدیث دی، ایک کھچ حدیث و حدیث دی، ایک کشش مقناطیس ذرا کھچ لیندہ ہے قرآن اپنی طرف تے حدیث اپنی طرف. ایویں تے نہیں نا کوئی یہ تے مسلک منج قبول کر لئیے تے واپس جانا ہے لگتا ہے جے میں آگے چھلانگ مارنی. مسلک اہل حدیث دا وصف خوبی ہے، کھچتا ہے اپنے آپ. یہ دے اندر ایک ایسی کشش ہے جڑی اور کسے کول کشش نہیں، کیونکہ قرآن دی کشش ہے. پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی روحانیت دی کشش ہے کہ اپنے کھچ لے جائے ذرا اسی یعنی کہ نفرت نہیں نہ کر دے محبت کرنے آئے محبت دا پیغام دے لیا نبی علیہ السلام نے کدے بھی صحابہ نہیں کیا با کسی دی گل نہ سنو تے کافر روز آندے رسول اللہ دی نہ سنے ہے انہوں نے یقین ہے بجیڑا سندہ ہے وہ پھر حضور دے ہی ہو جاندہ ہے اگلی بات کدے بھی رسول اللہ نے صحابہ بیٹھ کے انجنی آکھیا با انہا کافرہ دے نام وٹائیے نام ونجائیے نام انہیں ڈنگے سدیے انہیں برا آکھیے ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب دوگر سارے نام نائے وٹان دے رسول اللہ کسی بھی بندے دا اور کسی بھی فرقے دا لیکن حضور دے نام وٹان دے آئے کافر یا نہ ہے آندے آئے بھائی انہوں کدے آدھے نعوذ باللہ بے دین ہو گئے کدی آندے آئے شاعرن کدی آندے آئے ساحرن کدی آندے آئے مسحورن کدی آندے آئے مجنونن اس سارے مختلف نام رکھ دے کدی آندے آئے نعوذ باللہ محمد نہیں ہے مزمم نے نام بدل دے آئے اسی میں کسی گروہ دا نام کدے نہیں بدلیا جڑا اپنے آپ سنی کہلاندہ اسی انہوں سنی آندے ہیں جڑا اپنے آپ شیعہ آندہ ہے اسی انہوں شیعہ آندے ہیں جڑا آندہ ہے میں بریلوی ہاں اسی آنا 100 واری تم بریلوی ہے تن مبارک ہوئے تو بریلوی تو دیوبندی ہیں جی تو دیوبندی ہے تو حنفی ہے جی میں حنفی ہے تو حنفی ہے تو ٹھیک ہے تو حنفی ہے تو شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی ہے کوئی چشتی ہے کوئی سوروردی ہے کوئی اجمیری ہے کوئی اتاری ہے کوئی میری ہے کوئی سیفی ہے جو کوئی ہے اس نو مبارک ہوئے جو وہ ہے اسی او دا نام کدے بھی نہیں بگاڑ دے ساڑھے نام کوئی آندہ ہے تسی نجدی ہو دسو با ساڑھا نام جدو اسی اپنے آپنو اہل حدیث آنے ہو تو تسی سنو اہل حدیث آکھو نا نجدی کیوں آندے ہو غیر مقلد کیوں آندے ہو کدے آندے ہو وابین کدے آندے نجدین کدے نام وٹان دے کیوں نام وٹانا مومن دا کام نہیں جیڑا نام توڑا ہے اس نام صدو پکارو بھلاؤ مذہبی آوے نا ہن سانو بندے آنے بات توڑا نا کیا جی بس ساڑھا دا نام بڑا سوکھا جائے کہ آل سنت والجماعت آل الحدیث اہل سنت والجماعت اہل حدیث لکھے ہوتا نا مسجد تے اہل سنت والجماعت حنفی گزارا ہو گیا نہیں اگے لکھے ہوتا ہے بریلوی پھر بریلوی تو اگے نہ رضوی اگے چشتی سوروردی کوئی نہ کوئی شاید لکھی ہوتی انجار اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اگے حیاتی یا مماتی لکھیا ہوتا ہے تو جی این ہو سکتا ہے اہل سنت والجماعت حنفی اہل سنت والجماعت بریکٹ شافی اہل سنت والجماعت بریکٹ مالکی اہل سنت والجماعت بریکٹ حملی اہل سنت والجماعت بریکٹ بلائیں آ گئی جناب اہل سنت والجماعت بریکٹ بریلوی اہل سنت والجماعت بریکٹ دیوبندی اہل سنت والجماعت اہل حدیث نہیں ہو سکتا کیا رجے دے ساڑھنا لے ڈبا اس دے ایڈی غصہ ایڈی ناراضگی ادھر قریب ہو کے ویکھو تو پھر ویکھو کی ہوندہ ہے ہاں توجہ فرماؤ ایک بندہ سوتا ہے جڑا سوتا ہے وہ اپنے ساؤنڈ تے غور کرے وہ کی آندا پیا سنیے ذرا قرآن ہاں انہوں پتہ لگا انہوں پتہ لگا وہ میں سوتا سا پتہ میں نے بھی لگ گیا بس تسی ہی سوتے سو جس بندے نے اپنے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے بننے ہوئے سمجھو کہ سوتا ہے وہ دسو کیڑا بندہ بڑا چلو میرے حلوے قدرت سارے ہن ذرا سنیے قرآن پاک حدیث سچا کون ہوندا ہے جدے کول اچھی بولو دلیل ہوئے سچا ہوندہ ہے جس کول دلیل موجود ہوئے دلیل قرآن ہوندہ ہے دلیل پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہوندی ہے مسلک اہل حدیث ہر مسلک دے کوئی نہ کوئی خوبی ہوندی تو ویکھ لو نا قریب ہو کے ویکھو گے شیعہ دی خوبی ہے خوبی بیان کرنے تو کوئی نہیں نا فرقہ وریت جن کس دا نام ادب نہ لوی ہے تے نال دی خوبی بھی دسی ہے تے فرقہ وریت تے کوئی نہیں شیعہ دی خوبی ہے سارا سال روندے رمضان دا مہینہ ہوئے تاں بھی مجلس ادائی ہوئی عید دا دیڑا ہوئے تاں بھی مجلس ادائی ہوئی یعنی اوپر سہی دیندے راندے تے روندے راندے کدے زینب دے بہن دے ویر دا ماتم یعنی وہ ماتم ساری زندگی رونے گزرے تے باقی جڑے دوست نے انہاں دی ربیع الاول والے دن صاحب ربیع الاول سارا دن ہنسدے گزرے ہنسدے رہنے دند کٹتے رہنے پورا دیہڑا ہی ہر سال بعد ایک دن ہنسنا ہے بس ایک نے روندے رہنا ہے ایک نے ہنسدے رہنا ہے
ہر مسلک دے قریب ہوگے انہیں کوئی وصف ہوئے گا خوبی ہوئے گی میں مسلک اہل حدیث دے چند اوصاف بیان کرنا مسلک اہل حدیث دا پہلا وصف پہلی خوبی ہے کہ ساڑھے عقیدے شرک موجود نہیں شرک ایسی بیماری ایسا گناہ ہے ایسا ظلم ہے ایسی نمک حرامی ہے جنہیں شرک کیتا ہے نا انہیں جنت کدے بھی نہیں جانا لا یغفر ان یشرک بہ جے مشرک نے کدے جنت نہیں جانا تو پھر اہل حدیث نے کدے جہنم نہیں رہنا کسی گناہ دی وجہ تو کوئی اہل سنت اہل حدیث جہنم میں چلا بھی گیا تو نکلے گا ضرور اس لیے کہ وہ دی عقیدے اچھی بولو 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 شرک موجود نہیں شرک ظلم ہے ان شرک لظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک ایڈا ظلم ہے ایڈا ظلم ہے جس نو اللہ نے معاف نہیں کرنا جڑا حالت شرک مر گیا تے جس نال اللہ محبت کرے اللہ اس نو مشرک نہیں رہن دیندا قرآن دی آیت اللہ ولی الذین آمنوا شاباش انہا للہ پڑھو شاباش میں آدھا انہا للہ پڑھو تو سبحان اللہ پڑھ دے ہو اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ فرماندے نے جس مومن میں محبت کرا میرا دوست بن جائے میں انہوں مشرک نہیں رہن دینا انہوں میں شرک سمجھا دینا شرک تو دور ہو جاندہ ہے شرک تو بچ جاندہ ہے شرک تو محفوظ ہو جاندہ ہے وہ مشرک نہیں رہندا جتنا اللہ محبت کرے حدیث مستدرک حاکم دے اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ یہ حدیث سنو نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دنیا دا مال ہر بندے نو دیندا ہے کافر نو بھی دیندا ہے مسلمان نو بھی دیندا ہے بے دین نو بھی دیندا ہے مشرک نو بھی دیندا ہے اور موحد نو بھی دیندا ہے لیکن عقیدہ توحید دین دا فہم سمجھ انہوں عطا کردا ہے جدن نال اللہ محبت کرے جدن نال محبت کرے انہوں دین عطا فرماندا ہے انہوں عقیدہ توحید عطا فرماندا ہے جس نال اللہ محبت کرے اللہ انہوں مال دے وے ضروری نہیں کہ مال اللہ انہوں دے وے انہوں دولت دے وے انہوں پیسہ دے وے نہیں انہوں شہرت دے وے انہوں اقتدار دے وے نہیں ایک کافرن بھی مل جاندی ہے مال دولت شہرت ساری چیزیں لب جاندیاں نے مشرک نو بھی لب جاندیاں نے اور موائد نو جن اللہ محبت کرے اللہ پھر انہوں مشرک نہیں رہن دینا اہل حدیث دے عقیدے دا پہلا وصفے وے اہل حدیث جماعت دا پہلا وصفے وے کہ ساڑی عقیدے اندر شرک موجود مل کے کہ یہ شرک موجود نہیں اس واسطے لوگ سنو واپی آدن کے مشرک نہیں کوئی لوگ غیر مقلد آدن کیونکہ اسی مشرک نہیں کئی واپی آدن کہے ہوں کہ اسی مشرک نہیں کوئی نجدی آدن اس واسطے کہ اسی مشرک نہیں ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں کوئی ایمان نے ایسا لال جمعہ ہی نہیں جڑا اہل حدیث کے عقیدے اندر شرک ثابت کر سکے شرک نہیں ساڑھے عقیدے اندر قرآن سنیے فرما الذین آمنوا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون اللہ فرماتے ہیں جنہ دے ایمان ظلم نہ ہویا یعنی شرک نہ ہویا وہ ہدایت یافتہ لوگ نے وہ سچا گروہ ہے جنہ دے عقیدے اندر شرک نہ ہویا وہ ہی سچا گروہ ہے کیونکہ مشرک نے جنت نہیں جانا تے موائد نے جہنم اندر نہیں جانا اس واسطے اہل حدیث دا عقیدے دا پہلا وصف پہلے خوبی ویکھ لیجئے ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں یہ شرک کرنا ہوئے تے قبرہ موجود نے بزرگ موجود نے قبرہ بھی موجود نے یہ عبادت کرنی ہوئے قبرہ موجود نے کوئی کہہ سکتا ہے توڑے جب ولی کو نہیں گزریا تو کرنا کتنا توڑے اندر ولی کو نہیں توڑے کل قبرہ کو نہیں مزار کو نہیں دربار کو نہیں سنیے توڑے کل کیڑا دربار ہے ذرا توجہ فرمائیے انہیں کل کیڑا دربار ہے فیصل آباد اندر جتنی بھی سرکاران نے سارے سرکاران نے درباران یہ چابیاں کن کل توجہ فرمائیے جتنے بھی دربار نے انہوں نے چابیاں اس فیصل آباد دے اندر اہل حدیث کل کسے دربار دی چابی نہیں ہے ساری چابیاں جس فرقے اور جس گروہ کل نے انہوں بریلوی گروہ کیا جاننا ہے جھانگ دے اندر حضرت سلطان بہت دربار ہے وہ دی چابی
جناب بریلویاں دے کول موجود ہے ایویں پاک پتن اندر بابا فرید دا دربار ہے او دی چابی بھی بریلویاں کول ہے علی حجویری دا دربار جناب لاہور دے اندر ہے او دی چابی بریلوی مسلک کول ہے گولڑے والے سرکار دی دربار دی چابی بھی او جناب بریلویاں کول ہے اور اجمیر دی چابی بھی بریلویاں کول ہے حجویر دی چابی بھی مسلک بریلوی کول موجود ہے جتنے پاکستان اندر دربار نے جتنے صوفیاں دے دربار نے جتنے مزار نے سارے دی چابیاں علماء بریلویہ کول نے اہل حدیث کول کسے دربار دی چابی نہیں سارے رکھوالے وہی نے قبرہ صاحب وہی کردے نے جھاڑو بھی وہی دیندے نے چونا کچ بھی وہی کردے نے دربار وہی بناندے نے کپے بھی وہی بناندے نے سارا کچھ وہی بناندے نے چابیاں انہوں کول نے ہن اسی مبارک دینے لگے آؤ سنیے ہمارے مسلکتا کا وسعت دیکھیے ہمارا دل کھلا دیکھیے ہم کہتے ہیں بریلویوں تمہیں مبارک ہو کہ تم سلطان بہو کے دربار کی چابی تمہارے پاس ہے تمہیں مبارک ہو ذرا کہو بریلویوں تمہیں مبارک ہو شاہ عبداللہ غازی کے قبر کی مزار کی چابی تمہارے پاس ہے تم بڑے اونچے لوگ ہو تمہارے پاس بابا فرید کے دربار کی چابی ہے تم بڑے اونچے لوگ ہو تمہارے پاس علی حجویری کے دربار کی چابی ہے گولڑے والے اور سیال دربار والوں کی چابیاں تمہارے پاس ہے کوئی ہے بریلوی عالم جو جرت کرے اور اپنے اجتماع میں کہے اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو مصطفیٰ کے روضے کی چابی تمہارے پاس ہے نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر روضہ رسول دی چابی اہل حدیث کو اس روضے پاک پتہ کون نے وہ روضے پاک دی جگہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ وہ ساری جگہ جنت ہے روضہ رسول دی ساری جگہ جنت ہے جو اس جنت کون آرام کر رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر اس روضہ پاک اندر کون نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کون نے اس حجرہ پاک اندر فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی کون اس حجرہ پاک اندر جی دی چابی آل الحدیث کو لے جنہ دیا چابیاں تیرے کول موجود نے انہاں دا ذکر نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے جس دربار دی جس روضے اطہر دی چابی اہل حدیث کو لے او دے اندر کون آرام کر رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کون نے اس روضہ پاک اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کون نے اس روضہ پاک اندر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کون نے اس روضہ پاک اندر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا کون اس روضہ پاک اندر یا ایوہ المدثر جس حالت اندر پیغمبر نے رب نے کیسا مدثر دے الفاظ استعمال کیتے نے اے جڑے گنا کمیز دے تھلے بنین ہوں ہے جڑے جسم نہ لگے ہو کپڑا ہوں ہے انہوں عربی دے اندر شعار کیا جانا ہے اور جڑا جناب اوپر ہوں ہے انہوں دسار کیا جانا ہے یعنی چادر جڑی اوپر لے لی جائے انہوں عربی اندر دسار کیا جانا ہے پیغمبر انجھے تشریف فرمانے کہ اوپر چادر لئی ہوئی ہے
اسی حالت اندر رب فرماتا یا ایھا المدثر، اے اوپر کملی لینے والے، اے اوپر چادر لے کے اوڑھ کے لیٹنے والے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبا جناب جدو اوپر سن تے مدثر اوپر چادر سی تے ہن روضہ اطہر اندر، روضہ اطہر اندر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر دی چابی اہل حدیث کو لے جاؤ، جن درباروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں وہاں مرد عورتیں اکٹھے ہیں، جہاں وہ چابیاں تمہارے پاس ہیں وہاں بھنگ پی جا رہی ہے، جہاں چادریں جنہ چابیاں تمہارے پاس ہیں وہاں سجدہ ہو رہا ہے، نظر و نیاز بانٹی جا رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، محفل سماع وجدان ہو رہی ہے، اغوا برائے توان وہاں ہو رہے ہیں، فحاشی وہاں ہو رہی ہے، بے حیائی وہاں ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت وہاں ہو رہی ہے، کبڈی کے میچ وہاں ہو رہے ہیں، کتے اور ریچھ کی لڑائیاں وہاں ہو رہی ہیں، جانور وہاں لڑائے جا رہے ہیں، پرندوں آپس میں لڑائے جا رہے ہیں، جن درباروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں وہاں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، کفر بھی ہے، ضلالت بھی ہے، اور بدماشی بھی ہے، عیاشی بھی ہے، گناہ بھی ہے، فحاشی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، گانا بھی ہے، ڈھولک بھی ہے، ناچ بھی ہے، اور جو دربار ہمارے پاس ہے آؤ تمہیں مدینے لے چلے، وہاں سجدہ کر کے دکھاؤ، چڑھاوا چڑھا کے دکھاؤ، وہاں طواف کر کے دکھاؤ، پیغمبر کے روضہ اطہر کو چوم کے دکھاؤ، وہ تم وہاں نہیں کر سکتے جو اہل حدیث کے پاس ہے۔ ہمارے پیغمبر فرما گئے تھے، پھر سن لو اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، پیغمبر حدیث ہے، آپ کی دعا ہے، آپ فرما گئے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا، میری قبر پہ سجدہ نہ ہونے دینا، میری قبر پہ نظر و نیاز نہ ہونے دینا، میری قبر پہ چڑھاوا نہ چڑھانے دینا۔ یہ پیغمبر دعا کر گئے تھے، اللہ نے قبول کر لیے، یہ اس کا لفظی معنی۔ اب میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر اس گروہ، میری امت کو اس گروہ کے حوالے کرنا جو قبروں کے پجاری نہ ہو، جو مشرک نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، پیغمبر فرما گئے اے اللہ میری قبر میری امت کے اہل حدیث گروہ کو دینا، کیونکہ میری امت کا وہ گروہ ہے جو قیامت تک حق پر رہے گا، شرک سے پاک رہے گا۔ جاؤ چڑھا والا سمندر کے دوستو، مائی نے وہ لال چنا ہی نہیں ہے جو اہل حدیث کے عقیدے میں شرک ثابت کرے۔ ہم توحید پر جی رہے اور انشاءاللہ توحید پر ہی مرے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، تو میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، جڑا اللہ دی توحید دا شدائی دو میں ہاتھ چک کے رسینے لدور لا کے نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اہل حدیث توحید پر قائم ہے۔ رب کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر موعد سچا نہیں ہے پھر اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم نے ہر شرک اس امت میں رواج دی ہے، قبر کی پوجا کے ذریعے شرک تم نے کروایا ہے، اور کہتے ہیں لوگ کہ اسی تے شرک نہیں کرواندے، اسی تے نہیں آندے لوگانوں قبراں تے سجدہ کرو، اسی تے نہیں آندے۔ میں کہ تسی نہیں آندے جانے نہیں، اسی نہیں آندے۔ میں کیا قبراں تے سجدہ شرک ہے یا نہیں جانے شرک ہے؟ اسی بھی آنے شرک ہے۔ میں کہ تسی بھی آندے ہو شرک ہے جانے جی، اسی بھی آنے شرک ہے۔ میں کہ اس امت اندر کوئی مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں جانے نہیں ہو سکتا، اس امت کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ میں قبر تے سجدہ شرک ہے جانے جی شرک ہے، میں جڑے کر رہے ہیں جانے او اسی نہیں آندے، وہ آپ کر رہے ہیں، میں کو کون ہے جانے وہ مشرک نے، میں تسی آندے مشرک ہوئی کو نہیں سکتا، تسی دے آندے مشرک ہوئی کو نہیں سکتا، نالے وہ قبر تے سجدے کر رہے ہیں، اسی نہیں آندے۔
تو میں کہ ایک بندہ ان کرے وہ شراب چا نچوڑے مٹکا شراب تا جب بھرے ایک چوک بہ جاوے تے پیالے کو رکھ کے ہوتے جناب چھپر پا کے بہ جاوے ٹھنڈا سایہ کر کے بہ جاوے بندے جڑے جان وہ کولے بھر بھر کے شراب دے دئی آوے تے شام بندہ نو کہے بھیا تو جوانن شراب پہ وانا وہ کہے میں تے نہیں پہ وانا لوگ آپ پہ پیندے وہ بدبختہ جے تو پلانا نہیں سی تے نچوڑیا کیوں جے نچوڑیا جے پیوانا نہیں سی تے مٹکا بھریا کیوں چوک چ لے آیا کیوں ماں بھریا کیوں پیالے کو رکھے کیوں جڑایا انہوں پیوایا کیوں یہ شرک نہیں سی کرواونا میں دسو دربار بنایا کیوں بنایا کس لیے جاؤ آج بھی پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے آس پاس جو چار دیواری بنائی گئی ہے یہ جناب ترک کے حکمرانوں نے پیغمبر علیہ السلام کے حجرے کی یہ چار دیواری حفاظت کے لیے بنائی ہے اندر داخل ہو جاؤ مصطفیٰ کی قبر مبارک پر آج بھی بٹی ہوئی ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی پیغمبر کی اندر قبر کچی اسی طرح ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی تو آپ نے فرما گئے کہ قبر میں پختہ کرنا جائز نہیں کیوں گی کہاں یاد ہے قید ملت علامہ شہید فرمایا گئے صرف ایک حدیث فرمایا گئے صرف ایک حدیث قبر کو پختہ کرنے کی تم دے دو ہم تمہاری قبروں کو سونے کا بنا دیں گے اگر نہیں ہے تو مان لو کہ اللہ کی زمین پر توحید پر قائم گروہ آل الحدیث کا تو ایس امت نو شرک تے لائے ہجے بھی تسی سنی بنے پھر دے ہو تو آڈے تو وڈا مجرم کون ہے جڑا بھانگ تے لاوے او مجرم ہے جڑا نشے تے لاوے او مجرم ہے جڑا سگریٹ تے لاوے او مجرم ہے جڑا کسے نو او کیڑے آندے نشے دے نام میں تے آندے نہیں کیونکہ میں ویکھے بھی نہیں تھی کیتے بھی نہیں اسی تو آئے ساتھ ایسے ہو ایس کریم نو پتہ نہیں ہون کیڑی شیڑی پر کیڑے کیڑے نشہ آ گیا اسی آنے بس آج گناہگار ضرور ہیں لیکن قیامت اللہ ہے تو کیسے نہیں یا اللہ تیری عزت دی کیسے بس نشہ ویکھے بھی نہیں کرنا تے دور دی گال اساں تے آئے شراب اگر میرے کو پوچھے تے شراب دا رنگ کیا ہو جاؤں شراب ہوندہ کہ اللہ دی قسم میں شراب ویکھے ہی نہیں نا ایک تے ہوندہ ہے کوئی جناب پیندہ اساں تے ویکھے نہیں یا اللہ اسی نیکی کی وجہ سے یا اللہ بخش دے گناہ معاف فرما جیڑا جناب لاوے کسے نو سگریٹ تے او مجرم جیڑا نشے تے لاوے او مجرم جیڑا چوری تے لاوے او مجرم جیڑا ڈاکے تے لاوے او مجرم اب مولویو تسا او گناہ اس امت کو کروایا ہے جتے کوئی بھی مجرم نہیں تسا اس امت نو شرک پہ لگایا شرک تو وڈا گناہ کیڑا ہے چور نے معافی پڑھئے حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو توحید پر مر جائے ان زنا و ان سارقہ ہمیں زنا کر ہو جائے اس سے چاہے چوری کرے وہ بخشا جائے گا جس نے عقیدہ توحید پر مرے اگرچہ زنا حرام ہے چوری حرام ہے لیکن اس کی بخشش کے راستہ کھلا ہے پیغمبر شفاعت کرے پیغمبر کی طرف سے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے اس کے گناہ مغلوب ہو جائے نیکیاں غالب آ جائیں یا اللہ اپنی رحمت کرے بخشا جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن مشرک کے لیے لا یغفر ان یشرک بہ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے جناب بھنگیوں نے گناہ کروائے بھنگیوں تمہارا اتنا قصور نہیں ہے شرابیوں تم نے جس کو شراب پہ لگایا تم اتنے مجرم نہیں ہو جتنے یہ دستار والے جبوں والے اور کپوں والے اور یہ بڑے بڑے جناب پگڑیاں والے مجرم ہیں اس نے قوم کو اس پیغمبر کی امت کو شرک پہ لگایا ہے جس کو پیغمبر توڑنے کے لیے آئے تھے مٹانے کے لیے آئے تھے پڑھیے حدیث طائف میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں غالب آئے نے طائف اندر تشریف لے گئے طائف جدوں فتح ہویا تے حضور نو سارے حالات یاد ہے جدوں مار کھا دیا طائف پھر حضور جدوں غالب آئے تے رات گزری تو سویرے آپ نے پہلا دن حکومت کا حضور کی حکومت کا اللہ وقت لے آنا ہے کہتے مبادہ کو حکومت آمنی میں آدھا ہوں نہ کہتے اللہ کرے نا ساڑھے کو حکومت ایک دن میں اللہ بجاوے یہ اگلے دن کوئی شرک علی جا رہ جاوے تو میں پھر نہ ہویا ایک دن چھ دیو اگلے دن شباز شریف فیڈ ماشاء صاحب تو اڈھی
ایک دن دیو من صفائی کرن دیو شرک نہ روے جدو میں کیا نہ بندہ آدھا تسی دربار ڈھا دے سو میں کہ اسی بے وقوف ہاں اسی کوئی گستاخ ہاں ولیاں دے بزرگاں دے کیوں دربار ڈھانے اسی انشاءاللہ سارے بزرگاں دے نویں سرو دربار بناواں گے کچے کہو انشاءاللہ ٹھاونے نہیں دوبارہ کہ مسجد پرانی ہو جائے تے وہ نویں بنائیے تے وہ تے گناہ ہے ہاں تے جدوں دربار اساں بزرگاں دا علی اجمیری دربار کچا بنسائیے تے شاہی قلعے بنسائیے شاہی قلعے ایتھے نہیں جتھے بنے ہوئے شاہی قلعے سارے علماء بریلوی پاکستان میری کھلی دعوت ہے جتھے دربار تو حضرت علی اجمیری دا بنایا جتھے بابا دفن ہوئے تو میں تو مجرم بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کھولو تاریخ کو کھولو کتابوں کو اگر حضرت سید علی اجمیری یہاں دفن ہو اور تم صحیح سند سے یہ بات ثابت کر دو تمام ہمارے مسلک کو قبول کر لیں گے تم نے تو وہاں دربار بنایا ہو جہاں بابا جی کا دربار ہی نہیں ہے آپ کی قبر تو شاہی قلعے میں ہے جی آپس جی بریلوی لڑ دین اتھے کو یاد نہیں اتھے کو یاد نہیں اتھے پتہ ہی نہیں بابا ہے کہ ہم کہاں میں نے لگائے بھی وہاں بابا چھتری آلہ ہوندہ ہی یہ دے آخری الفاظ تقریر علامہ شہید دے آئے زیاولاک نو آکے او زیاولاک یہ وہ دربار جا کے انڈیا جب دھاگے بڑھنا ہی دے بابا چھتری آلہ قریب پہ ہی آئی یہ دے ہوتے دھاگے بڑھن لبیا بابا چھتری آلہ دربار جڑا علامہ شہید ذکر کیتا ہی او تھے ان دربار ہی کونی او تو لم گئی میٹرو انہاں دربار نو تو جو کھولیا تے مولویاں ساڑے رولا پڑا انہاں راتی جو کھولیا ہے تے انہاں کھول کے وچوں ویکھیا ہے تے جنہاں رات نو کھولیا ہے وہ 10 دن کہ بزرگ تلو تلو مدینے ٹور گئے وہ تو شاہی کون آئی انہوں تھلو مٹی چوکے تے ڈبج پا کے تے کہتے او راوی آلے پاسے کوئی دفنان شاہ درے وہ شاہی کون آئی لیکن کیا وہ شاہی کون آئی بابے تے شاہی کون نہیں وہ ایک انجینئر بدبخت آدھے بابے تے شاہی کون نہیں میں کہا پتر تم ہی شاہ کوئی نہیں ہون پہنچے ہے نا ہون اس انجام تے پہنچے ہیں جتے اہل سنت پہنچانا چاہتے ہیں ہون پتہ لگے نا کافروں پر حاویہ مل کے ماشاءاللہ نعرے دا جواب دو کافروں پہ حاویہ سجات لہرا کے ماشاءاللہ محبت نال کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ یار چاس نہیں آ رہی تُسی تھکے تھکے جا رہے ہو جی تقریر تے ہن ماشاءاللہ شاہ جی شروع کر رہے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نعرے دے جاؤ اٹھ پہ دفعہ سستی دور کافروں پہ حاویہ اٹھ کے کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ ہتھانو لہرا کے کافروں پہ حاویہ 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 مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي شَدٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ کافروں پر مل کے کافروں پر حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارن حامیہ بھڑک دے آگ کی گستاخ اصحاب رسول نہیں سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا کہ حضرت بابا چھتری آلے نو ویکھیا کہ وچ بابا کوئی نہیں سی بابا وچ کوئی نہیں سی اسی نہیں گستاخی کر سکتے ہو سکتا ہے بابا جی وچوں تھلوں چلے گئے ان کتے شفٹ فرما گئے ان کتے ہور دے تشریف لے گئے ان اسی گستاخ نہیں اسی ادب احترام کرنے والے ہر بزرگ دا ادب کرنے والے احترام کرنے والے سن تو ادوں پتہ لگیا جدوں جناب وہ سانگلے لندرولا پہ اسی ٹالی دا ہاں ٹالی ہے نا وہ ٹالی اجے پئی ہے مسجد اہل حدیث
اتوں نہر دا نالا نکلنا سی، محکمہ نہر والا نالا کرنا سی، اتوں کرین لیا تے کرین ٹوٹ گئی، انہاں کہا بابا پی گیا کرین نو تے اے ٹوٹ گئی۔ اتوں بابا جڑا نا وہ نہیں لگن دیتا، انہوں نہر ایڈے کمزور عقیدے دے سن او افسر، انہوں تو نہر نو تھوڑا جا موڑ پایا، انہاں کہا بابا بابے نو ڈسٹرب نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، نہ ہویا ادھر رولا پی گیا۔ وہ اہل حدیث کہا بھائی میں تو نہر نو موڑے ہے، کوئی گل نہیں، بابے نے وہ ٹالی سی بابے دی، انہاں کہا بھائی ٹالی، انہاں کہا ٹالی تسی کٹ کے ویکھو جیڑا کٹ لوے نا بابا او دی لتاں توڑ دے، انہاں کہا بھائی ٹھیک، انہاں کہا جیڑا توڑ لوے اسی انہوں لاکھ روپیہ بھی دیاں گے تے اسی جناب نا اس نو مسلک اہل حدیث بھی قبول کر لیں گے، جے تسی کٹ لو وڈ لو تو انہوں بابا کچھ نہ آکے۔ وہ اہل حدیث ساتھیہ نے سانگلہ اہل دے دوستہ نے قبول کر لیا چیلنج تے چونکہ میرے نام ایک خاص گہرا تعلق ہے، انہوں نے فون کیتا کہنے لگے شاہ جی جمعہ لے دن اسا جا رہے ہیں اثر ویلے تے دعا کرے اللہ خیر کرے کچھ ہو نہ جائے۔ میں کہ ہون تک دے آندے رہو شاہ ہی کوئی نہیں، ہون تک دے آندے رہو با شاہ ہی کوئی نہیں تے ہون پھر کوئی ڈر دے کہ میں کہ ڈاؤ کچھ نہیں ہوندہ۔ جب اتھے گئے نا اعلان ہویا کہ حضرات جڑا بابن مندہ ہے وہ ادھر ہو جائے، جڑا اللہ اللہ ادھر ہو جائے۔ انہیں بدبخت نے بھی نہیں پتا باسی بھی اللہ نے مندہ ہے، ٹھیک ہے جی اللہ لے ادھر ہو جاؤ، بابل ادھر ہو جاؤ، وہ بابل ادھر ہو گئے، اللہ لے ادھر ہو گئے۔ تو میں کہ ہون ہوں گا میں درمیان کماں وَمْتَاذُ الْيَوْمَ وَمْتَاذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں الگ ہو جاؤ، سائڈ تے ہو جاؤ۔ پھر جناب حدیث ٹالی نو شروع کیتا، 35 منٹاں جو پرانی بڑی وڈی ٹالی کٹ کے مڈ ویکھو تے ہجے بھی وہ میں 5-7 پڑھنا یہ ایڈا بڑا موٹ وہ موٹ انہیں چکیا تے ٹرالی سٹیا تے لے آئے، مگر وہ تقریر سی سید الرحمان زیدی صاحب بھی سن، میں بھی سا اور عبدالرزاق ساجد صاحب سے غالب تے میں تقریر شروع کی تھی۔ میں کہ پھر وہ اسا ٹالی پوٹ لے تے سانو ہویا کچھ نہیں تے بابے نے سانو آکیا کچھ نہیں، جن تو ہن کیوں نہیں کچھ ہویا؟ میں کہا صاحب بابا جی نے رابطہ کیتا سی قبر اچھ کہ بابا جی یہ ٹالی سکی ہوئی ہے تے لکڑ اے بالن دے کم آندی ہے تے تساں کی کرنی ہے؟ تواڈی قبر تے جنت دا باغیچہ ہے، اوتھے تے اگ دی لوڑ کوئی نہیں، تواڈی قبر جنت دا باغ ہے، تسی بزرگ ہو نیکو قبر تواڈی جنت دا باغ ہے، اوتھے اگ دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے جے بابا جی معاملہ الٹے تے اگ دی تھوڑ کوئی نہیں، جے تسی نیکو تے قبر تواڈی جنت دا باغ ہے تے اگ دی کچھ بولو آگ دی جتنے بھی کہہ لو تے نعرے مار لو تقریر میں انہی کرنی ہے جتنا میرے دل لے توجہ میرے بار رہے۔ آگ دی لوڑ کوئی نہیں جے تواڈی قبر جنت دا باغ ہے، آگ دی لوڑ کوئی نہیں تے جے معاملہ الٹ ہے تے اوتھے اللہ دی رحمت نال آگ دی تھوڑ کو نہیں تے اس ٹالی کی کرنی ہے، سکی ٹالی ہے سانو پٹن دیو۔ بابا جی نے کہا اہل حدیثو تسی پٹ لو مینوں کوئی اعتراض نہیں، تے جے کوئی مشرک آیا میں ٹنگا توڑ دیاں گا، کیوں نہیں میں ٹنگا توڑ دیندا سا۔ اسا کہ مشرک او سائڈ تے ہو جاؤ، بابا تواڈے تے بڑا غصے اندر ہے تے جن انی چھیتی کیویں تساں پٹی ہے؟ میں کہا بابے نال رابطہ کیتا ہے، چلو بابے نے ہاتھ مارے ہے اتوں اسا کھچ لئیے جڑے کتے لکھے ہے۔ میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جیڑا مشرک ہوندہ ہے وہ عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندہ ہے، انہوں کک پتہ نہیں لگدا۔ نولی ما تولا وہ میں جھولے لال نولی ما تولا۔ ایک میں بندہ پوچھ رہا ہے نولی ما تولا دا معنی کی ہے؟ میں کہ جھولے لال نولی ما تولا دا معنی جھولے لال، جھولے لال جھولے لال نولی ما تولا دا کی معنی جھولے جھولے لال جھولے لیندہ پہ لال دے جھولے لگ دے پہنے نولی ما تولا۔ عقل تھلے رکھ مشرک آپ اتے بیٹھے کی جانے مشرک مالکم لا ترجون للہ وقارا کہ تیرا باندھا وما قدر اللہ حق کا قدر ہے۔ کدے نہیں جے مشرک نو ویکھیا پتہ کی آنے جاؤ جا کے مشرک نو ویکھ لو پوچھ کے ویکھ لو جناب دکان تو سب بنائیے تے بڑی دکان چل گئی ہے تے کہے گا جی بزرگان دا کرم سرکار دا کرم ہویا بزرگان دا کرم ہویا ہے۔ اچھا بزرگان دے کرم نال چلیے جی بزرگان دے کرم نال چلیے۔ سنے تو جناب بچے دی شادی ہوئی ہے بڑی اچھی ہے کہتے جی بزرگان دا
کرم سرکار دا کرم ہویا ہے اچھا سنے توانو اللہ تبارک و تعالی گڈی اپنی دیتی ہے جی جی سرکار دا کرم ہویا ہے سنے مکان کوٹھی لے لیجئے جی سرکار دا بزرگان دا کرم ہویا ہے اچھا سنے توانو اللہ نے پوتا دیتا ہے بیٹا دیتا ہے جی سرکار دا کرم ہویا ہے کچھ دن گزرے تے پھر گئے سنے بزرگو بڑا افسوس ہویا سنے تھوڑا پتر مر گیا جی اللہ دی مرضی اے جدوں اللہ ٹوٹی ہے ادوں اللہ دی مرضی جدوں مریا ہے ادوں اللہ دی مرضی ہے ہن تا غیر اللہ دے نام لاندا رہیا ہے پھر آواز آندی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینوں میرے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے میرے بارے آنا میران ہونا جدو مشرکان دے قول سننا تے آندے رب ساڑی سندا ہی نہیں رب ساڑی سندا ہی نہیں فلان دی موڑدا نہیں ساڑی سندا نہیں میں کہ کیوں آنا نوجوانہ نماز اندر سمع اللہ لمن حمدا اللہ نے میری حمد سن لئیے نماز جاندے اور رب نے سن لیا ہے نماز تو باہر آ کے آندے رب میری سندا نہیں رب میں کہ نہیں سندا جنے نہیں سندا میں کہ پھر کنوں پکاریے جنے بابے فرید نو یا فرید میں کہ حق فرید یا فرید حق فرید میں کہ اے جڑا لیا سی بیٹھے سمندر دے اندر بیٹھے ہم بیٹھے سمندر اندر سمندر ہی بیٹھے ہو کہ مٹی تے بیٹھے ہو چلو میں نے پتہ لگا تھی پانی بیٹھے ہو میں سمجھا چلو جھولے لا رہی جی چلو میرے وال توجہ کرو ایتھے جناب مصیبت بن گئی دکھ بن گیا تکلیف بن گئی ہے میں تو آواز دیتی ہے کنوں دیواں یا اللہ مدد میری یا اللہ مدد فرما آواز آئی نہیں وہ سندا ہی نہیں وہ سندا نہیں وہ بغیر وسیلے ذریعے تو نہیں سندا میں آکھا جابر کنوں بلاؤ جانے بابا فرید نو بلاؤ پاک پتن نیڑے آ میں آکھا اچھا پاک پتن والا سندا ہے حق فرید یا فرید درمیان کسی وسیلے دی لوڑ ہے یا ایتھوں میری پکار ڈائریکٹ پیر فرید نے سن لی ہے یا درمیان کسی وسیلے دی لوڑ ہے جواب آیا کسی وسیلے دی لوڑ نہیں یا فرید کبو تے قبر اندر موت تو بعد سینکڑوں سال گزر جان تو بعد قبر دے اندر آج میں اتوں اس ویلے بلاواں تے میری پکار ڈائریکٹ سننا ہے جے میں سید علی حجویری نے بلاواں آواز آندی ہے جی وہ سنتے نے ڈائریکٹ سنتے نے یہ حضرت سلطان باؤ نو پکارا کرن لگے وہ بھی سن حق باؤ سچ باؤ حق باؤ سچ باؤ اتوں میں پکارا ڈائریکٹ سنتے نے بزرگ نے میں جناب انہاں دی ولایت اندر بزرگی اندر کوئی شک نہیں کوئی مسلمان انکار نہیں کرنا انہاں دی عزت دا بھی انہاں دی عظمت دا بھی انہاں دی شان دا بھی لیکن پیغام سنو عقیدہ تو ہی سن لو میں تو پکارا ڈائریکٹ حضرت سلطان باؤ میری پکار دعا اس وقت رات دے 12:30 بجے 1 بجے میری ڈائریکٹ آواز سن رہے ہیں جی ڈائریکٹ سن رہے ہیں حضرت امام بری میری تو پکار ڈائریکٹ سن رہے ہیں جی ڈائریکٹ سن رہے ہیں چلو اور آگے چلیے کنوں پکاریے جانے جے بہت ہی کوئی مشکل بن گئی ہے پیر عبدالقادر جیلانی غوث پاک نے نا باللہ انہوں نے پکارو میں کہ تو پکاریے بغداد ڈائریکٹ سن دیں جانے جی ڈائریکٹ سن دیں جے اتھو مسئلہ نہ لوے کہنے لگے کربلا کوفے اندر سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا مدفون نے اتھے روضہ پاک انہاں دے اتھو ڈائریکٹ انہوں نے پکاو یا علی مدد میری ڈائریکٹ سن دیں جی ڈائریکٹ سن دیں اچھا جے اور کوئی اچھی ہستی چاہی دیئے دیکھنوں پکاریے جانے رسول اللہ نے ڈائریکٹ پکار لو 1450 سال ہو گئے دنیا تو آپ تشریف لے گئے روضہ اطہر اندر آرام فرما رہے ہیں برزخی زندگی آپ نو حاصل ہے دنیاوی زندگی نہیں دنیا تو تشریف لے گئے ہیں برزخی زندگی اللہ نے والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ جس طرح اللہ نے چاہیا اخروی زندگی برزخی زندگی عطا فرمائی ہے دنیاوی زندگی نہیں میں تو ڈائریکٹ آواز دیتی ہے یا رسول اللہ مدد میری ڈائریکٹ آواز سن لی ہے جی سن لی ہے نبی پاک نے بھی سن لی علی پاک نے بھی سن لی ڈائریکٹ سن لی بغیر وسیلے تو سن لی بغیر ذریعے تو سن لی پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی سن لی سلطان باؤ نے بھی سن لی پیر جناب علی حجویری نے سن لی بابا فرید نے سن لی شاہ عبداللہ غازی نے سن لی بابا اجمیر نے سن لی اجمیر نے سن لی بولنے والے بابے نے سب نے سن لی یہ سب نے سن لی یا اللہ مدد کہنے لگے نہیں سندا اللہ آسمان تیرا پھٹ کیوں نہ جائے بس صرف تو نہیں سنتا کون نہیں سندا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کون نہیں سندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ سمجھنا ہے تو پھر کیوں نہ آواز آوے قرآن دی
مر جائے اور تباہ ہو جائے اہل شرک. قرآن کی آندے قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ. اے انسان تو برباد ہو جائے میرے بارے آنے کہ میں نہیں سندا. میں دس اس ویلے کون سندا ہی جدوں یہ ساریاں ہستیاں بھی کوئی نہیں. میں دس تیری کون سندا ہی تے اپنی حالت غور کر. قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ. پوچھ مولوی کولوں کدوں دا سننا چھڑے ہے انہیں نعوذ باللہ. جی انج سمجھنا ہے تو میں سمجھان لئی عرض کردا کہ مولوی جڑا کہے اللہ دی ذات ڈائریکٹ نہیں سننی وسیلہ ذریعہ بنا اس مولوی کو پوچھیا کرو کہ تیری عمر کتنی ہے. بس اینو سمجھان لئی انہوں کو پوچھو تیری عمر کتنی ہے. ہو سکتا ہے مولوی دی عمر ہوئے 40 سال. انہوں کو مولوی صاحب 40 سال دے تواڈی عمر جی تے کی آندے ہو اللہ نہیں سنتا جی اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. تواڈی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 40 سال. میں کہ ادھے کو پوچھو 40 تو تیری جو عمر ہے اس تو 10 سال پہلے تیری عمر کتنی آئی؟ کہنے لگا 30 سال. پھر تو کہلو پوچھو اس تو 15 سال پچھٹ اور تیری عمر کتنی ہے؟ جب میں 15 سال دا جوان سا. انہوں پوچھو کہ اور 10 سال پچھٹ اور تیری عمر کتنی سی؟ کہنے لگا 5 سال. انہوں کو 4 سال پچھٹ اور کہنے لگا میری عمر سی 1 سال. میں کہا مولوی جی 11 مہینے اور پچھٹ اور جن میں 1 مہینے دا سا میں کو 29 دن پچھٹ اور جن میں 1 دن دا میں کیا 23 گھنٹے پیچھے ٹور جڑ میں 1 گھنٹے داس. میں کیا اور 55 سیکنڈ پہ چھٹ اور تو کتنے تیری عمر آئی جانے 5 سیکنڈ. میں کیا 4 سیکنڈ اور پہ چھٹو جانے میں 1 سیکنڈ میری عمر آئی. میں کیا اس تو پچھا 5 گھنٹے ٹور تو کتھے آئی. ہون قرآن پڑھ قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ. تو کتے سے تے میں تنو کیویں لے آیا. تو ایک پانی دا قطرہ سے باپ دے سلب اندر تے ماں دے ترائب اندر. ایک قطرہ ماں دا ہے دوسرا قطرہ باپ دا ہے. دو قطرے میں ملایا کیویں ملایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یہ کس دا ہے؟ ساؤنڈ کنا دا ہے؟ تواڈا؟ بس ساری تکنی میری تواڈے واسطے بھی تو غور کرنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرما تو ایک پانی دا قطرہ سے پھر میں نے جمع ہویا خون بنایا پھر انہیں بوٹی بنائی ہے پھر اس بوٹی دے اندر ہڈیاں جوڑیاں. فرما ماں دے پیٹ اندر کہ رسولی ایک چھوٹی جی ہوئے ماں او برداشت نہیں کر سکتی. تیرا پورا وجود میں اندر بناندہ رہا تے ماں نو درد بھی نہیں ہون دیتی تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں ہون دیتا. ہڈیاں بناندہ رہا ہڈیاں تے پھر ماس چڑھاندہ رہا. پھر ماس چڑھاون تو بعد فرمایا تیری اکھاں دیو دے اندر بصارت میں رکھیے کان دیو دے اندر سماعت میں رکھیے. پھر تیرے وال جناب سر دے وال بھی ہو گائے نے جیڑا تینوں چیز چنگی سونی لگ دی سی ہو گئی ہے. داڑھی دے وال ہجے ماں دے پیڑ تیرے واسطے مناسب نہیں سنتے میں نہیں ہو گئے. ایویں تینوں صاف ستھرا ایویں تو جدا پورا وجود تیرے ماں دے پیڑ اندر بن گیا ہے. ہون تیری ولادت دا موقع ہے. ہون ذرا قرآن پڑھو قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل
او کتوں نکلے ہیں ثم السبیلہ کتوں آئے ہیں ثم السبیلہ یسرا اللہ ذوالجلال دی قسم ماما بہنیاں بیٹھیاں تک آواز جا رہی ہوئے گی میں دکی مانا کرا قرآن کی آنے ثم السبیلہ یسرا اے مشرک ثم السبیلہ یسرا قبروں کے پجاری ثم السبیلہ یسرا قبروں کا طواف کرنے والوں ثم السبیلہ یسرا قبر پہ چڑھاوا چڑھانے والوں ثم السبیلہ یسرا اللہ فرمانا ہے میں تنوں کتنے پیار نال محبت نال قدرت نال تو تے بار آن جو کا بھی نہیں سے تیری ولادت راون میں آسان کیتا ہے ہن تو آنا میں نہیں سندا میں نہیں سنتا میں خالق مالک اور رازق نہیں سنتا اہل حدیث کی عقیدے دا پہلا وصف ساڑی عقیدے اندر بولو شرک موجود نہیں توحید قائم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین غیر اول نسبت کیتی جانا ہے جیڑی چیز وے جناب دن ہے وہ دی نسبت غیر اول کرنا ہے تائیں تے قرآن نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بی لغیر اللہ اللہ فرماتا ہے مردار حرام اللہ فرماتا ہے دم مسفوح حرام ایویں خنزیر دا گوشت حرام تے چوتھی چیز اہل بی لغیر اللہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام کرتی ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے اور غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے اللہ کی مخلوق میں اتنی پلید چیز کوئی نہیں ہے جتنی غیر اللہ کی نیاز پلید ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے اس کی نسبت تم نے غیروں کی طرف کی رب نے فرمایا یہ تجھ پہ حرام کر دی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر شیرینی ہو چاول ہو کھیر ہو رس ملائی ہو وہ دال کا لنگر ہو یا گوشت کا لنگر ہو وما اہل بی لغیر اللہ غیر اللہ کی نظر و نیاز تم پر حرام کر دی گئی ہے جاؤ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کو پڑھو فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر لعنت کر دی گئی ہے یہ عقیدہ اہل بیت کا ہے یہ عقیدہ آل رسول کا ہے یہ عقیدہ اولاد علی کا ہے یہ عقیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے خاتون جنت کا ہے یہ عقیدہ حسنین کریمین شہداء کربلا کا ہے یہ عقیدہ اصحاب رسول کا ہے یہ عقیدہ اتابع تابعین اور تابعین کا ہے یہ عقیدہ سارے محدثین کرام کا ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز اسلام میں حرام ہے نظر اللہ کی نیاز اللہ کی منت منوتی اللہ کی چڑھاوا رب کے نام کا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ میری مالی قولی بدنی باتیں صرف اللہ کے لیے جب نماز میں کہہ دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات جب قرآن نے کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی تو پھر سن لو غیر اللہ کی نیاز دینے والا شرک پر ہے غیر اللہ کے نام کے سجدے کرنے والا شرک پر ہے غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھانے والا شرک پر ہے اللہ اور اللہ کو چھوڑ کے انبیاء اولیاء کی عبادت کرنے والا شرک پر ہے ان کے نام کی نظر و نیاز دینے والا شرک پر ہے اہل حدیث وہ واحد گروہ ہے جس کی عقیدے میں شرک نہیں ہے سچا وہ ہے جو توحید پر ہے کیونکہ اللہ کی زمین سے سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے ہم توحید پر ہیں اور انشاءاللہ توحید پہ رہیں گے انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایک میرا گھنٹہ تقریر دا پورا ہو گیا دوسرا گھنٹہ شروع ہونے لگے تھکتے نہیں لگے ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہو نہیں تھکے یا ایھا الذین وکونوا مع الصادقین میں بجلی تے چلنا یہ لیڈ فورس سے نا وہ ساڑھا یہ حال تو یا ایھا مولوی تے تو آٹھا ایک کا کام ہی ہے لگنا ہاں
مولا مردول صاحب آتے ہیں مولوی بھی گھروں کدی نہیں کھاتے تو پولیس والے بھی کدو گھروں نہیں کھاتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اہل حدیث عقیدے دا پہلا واسف کہ ساڑی عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہے۔ اہل حدیث عقیدے دا دوسرا واسف کہ اہل حدیث دے عقیدہ پوری دنیا اندر ایک حیرانگی دی گل ہے کہ اہل حدیث کا پوری دنیا عقیدہ ہے۔ شافیوں دا آپس اندر اختلاف عقیدے اختلاف، مالکیاں دا عقیدے اندر آپس اندر اختلاف۔ شیعہ دے 56 فرقے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھے نے اپنی کتاب غنیت الطالبین اندر، سارے شیعہ نے لیکن عقیدہ وکھرا وکھرا ہے۔ اثنا عشریہ دا عقیدہ وکھرا ہے اور جناب زیدیوں دا عقیدہ وکھرا ہے، زیدی بھی شیعہ نے عقیدہ وکھرا ہے، اسماعیلی بھی شیعہ نے عقیدہ وکھرا ہے اور اثنا عشری 12 امامیے بھی شیعہ نے لیکن عقیدہ وکھرا ہے۔ 56 دے قریب فرقے انہاں بیان فرمائے نے۔ ایویں جناب حنفیہ دے اندر دیوبند دا عقیدہ وکھرا ہے، بریلویوں دا عقیدہ وکھرا ہے، پھر حیاتیاں دا وکھرا ہے، پھر ممادیاں دا وکھرا ہے۔ اہل حدیث پوری دنیا اندر جتے بھی ہوئے گا اگر کدے اختلاف ہویا تو سکندر زکی صاحب کتے جا رہے ہو قائد واپس تشریف لے آؤ، قید ہوندہ ہی ہوئے جڑا آخر تک بیٹھے جڑا ٹر جائے وہ قید نہیں ہوندہ ایتھے آ جاؤ، ہاں میں آ جاؤ واپس میں آؤ، جڑا ٹر جائے گا سمجھو نولے ہی ماتا واللہ و نسلے ہی جہنم وساد مسیرہ بیٹھے رہنا ہے۔ قائد ہوندہ ہے، قائد ہوندہ ہی ہوئے جڑا مولوی نو ٹور کے جاوے ساڑھنال پتہ نہیں پچھو کی ہونی ہے تجھے دے ہاں قائد ہوندہ ہی ہوئے جڑا فارغ کر کے جاوے لفافے دے کے جاوے مل کے جاوے 10 صبح کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی تو ہم ساڑھے پینڈ آگے ساڑھے لاکے جاوے ہون درہ ہون ویکھو باسن آخر سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا اہل حدیث دی عقیدے دا دوسرا وصف میں بیان کر رہے ہوا۔ اہل حدیث دی عقیدے دا دوسرا وصف ہے، دوسرا وصف اہل حدیث دی خوبی کہ عقیدے اندر اختلاف نہیں ہوئے گا، تنظیمی اختلاف ہے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ میں نے تو کئی تنظیم بن میں جی جان تھوڑے جنت کیڑا جانا میں سارے جانا تو ویدر کیوں جان میں کہ ساڑھے عقیدے اندر فرق نہیں، ساڑھے عقیدے اندر فرق نہیں۔ آج تک کوئی اہل حدیث انجدہ نہیں ہوئے گا کہڑے گئے گا کہ فلاں اہل حدیث دی جڑی تنظیم ہے او دی نماز او دے پچھے نہیں، او دے پچھے نہیں، عقیدے رتی برابر بھی فرق نہیں ہوئے گا۔ امام اسماعیل رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب الحجہ اندر فرماندے نے میں انج لگدا ہے کہ اہل حدیث دنیا دے جس کونے چ وی ہے او دا عقیدہ اکو جہا ہے، ایک شرق میں دوسرا غرب میں، ایک شمال میں ایک جنوب میں، لیکن انہاں دا ایک زبان وکری، ملک وکرا، علاقہ وکرا۔ اہل حدیث سعودی عرب میں ہو، اہل حدیث افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں کوئی اہل حدیث ہو اس کا عقیدہ ایک ہوئے گا۔ فرماندے نے منی نہیں لگے رہا عقیدہ ایک زبان چو نکلے اور زبان کیڑی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ سبحان اللہ۔ اس سپیکر دے کون آیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ اپنے نعرے مارو، اپنے ہمت نہ مارو، لوٹ سپیکر دا سارا نہیں لینا ہے، مولوی واسطے سپیکر ہونا ہے، نعرے والے واسطے سپیکر نہیں ہوندہ، یہ بدعت توجہ بنوائیے میرے حال توجہ کیجئے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اہل حدیث دنیا دے جس کو نے چوئے گا ادا عقیدہ ایک کوئی ہوئے گا، اہل حدیث جتے ہوئے گا ہی کہے گا سینے تے بنو، اہل حدیث جتے ہی ہوئے گا کہے گا رب دی ذات رشتے مستوی ہے، اہل حدیث جتے ہوئے گا اللہ دی صفات نو مندہ ہوئے گا، او دی ذات نو مندہ ہوئے گا، اہل حدیث جتے بھی ہوئے گا او دا عقیدہ ایک ہوئے گا، عقیدہ اختلاف نہیں ہوئے گا۔ اہل حدیث دا وصفے وے ساڑھا عقیدہ ایک کے ساڑھے حق دے ہوتے ہون دی دلیلے وے کہ ساڑھا عقیدہ ایک ہوئے گا، ایمان ایک ہوئے گا، رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی عقیدے اندر فرق نہیں ہوئے گا۔ جو عقیدہ اہل حدیث دا توحید دے بارے کوئی پوری زمین تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے، جڑا عقیدہ پاکستان دے اہل حدیث دا پیغمبر دی اتباع دے بارے کوئی عقیدہ پوری اللہ دی زمین تے اہل حدیث دا ہے، عقیدے اندر فرق نہیں، عقیدہ ایک کے اہل حدیث دا۔ یہ دوسرا وصف ہے اہل حدیث دا۔ تیسرا وصف اور کیجئے اہل حدیث دا ہے، خوبی دیکھیے اہل حدیث دی، وصف دیکھیے اہل حدیث دا، جائیے اہل حدیث دا۔ تیسرا وصف ہے کہ ساڑھے مسلک اندر کسے دا تبرہ نہیں، کسے دی گستاخی نہیں، کسے دی توہین نہیں، صحابہ نال بھی پیار، آل رسول نال بھی پیار، آل جعفر نال بھی پیار، آل عقیل نال بھی پیار، اولاد علی نال بھی پیار، شہداء کربلا نال بھی پیار،
سارے صحابہ نال پیار، صدیق عمر عثمان علی پاک نال پیار، حضرت امیر معاویہ ابو سفیان نال پیار، ہر صحابی رسول نال پیار، بلکہ میرا اور میری جماعت دا کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی، میرا اور میری جماعت دا کہنا ہے ہر صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نال اینج نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی واز ہو رہا ہے، نہیں سمجھو کہ تاریخ چل رہی ہے، نہیں سمجھو عقیدت دا اظہار ہو رہا ہے، صحابہ اکرام نال پیار دا اظہار ہو رہا ہے، مسلک اہل حدیث دی حقانیت میں تواڈے سامنے رکھ رہا ہاں، دی صداقت تواڈے سامنے رکھ رہا ہاں۔ مسلک اہل حدیث دا تیسرا وصف ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی مل کے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نال پیار، ہر تابی نال پیار، ہر تبا تابی نال پیار، ہر امام نال پیار، جڑی نظر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وال، وہی نظر امام شافعی رحمہ اللہ وال، وہی نظر امام مالک وال، احمد بن حنبل وال، چاروں ائمہ کرام نال بھی پیار ہے، برابر دا پیار ہے، حنفی برابر دا پیار چاروں امام مانا نہیں کر سکتا، وہ حنفی کہلا کے امام شافعی مالک احمد بن حنبل نال پیار اونج دا نہیں رکھ سکتا، اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، چوں امام نال برابر دا پیار رکھ کے اتباع مصطفیٰ دی کرنا ہے، اطاعت مصطفیٰ دی کرنا ہے، چوں نال محبت کر کے مصطفیٰ دی اتباع کرنا ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث دا وصف ہے کہ صحابہ نال پیار، تابعین نال پیار، اولیاء کرام نال پیار، ہر ولی نال پیار، ہر پیارے نال پیار، ہر اللہ دے دوست نال پیار۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے وہ اللہ نال اعلان جنگ کردا ہے۔ ہر ولی نال پیار کرو، ہر پیر نال بھی پیار، ہر فقیر نال بھی پیار، پیران نال پیار، فقیران نال پیار، پیر نال پیار، فقیر نال پیار۔ سن لو اہل حدیثو، کسے پیر دی گستاخی نہ کرنا، مارے جاؤ گے، کسے بزرگ دی کدے گستاخی نہ کرنا۔ میرے مسلک میں گستاخی نہیں ہے، جو گستاخ ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، جو امام ابو حنیفہ کی توہین کرے وہ اہل حدیث نہیں، جو امام شافعی کی توہین کرے، امام مالک کی تنقید کرے، احمد بن حنبل پر تنقید کرے، صحابہ پر تنقید کرے، تابعین پر تنقید کرے اور اولیاء پر تنقید کرے، ہم اسے اہل حدیث نہیں سمجھتے۔ اہل حدیث ہے ہی وہ جس کے مسلک میں، مذہب میں تولا، محبت، پیار، عقیدت، ادب، احترام ہو۔ سارے اولیاء کرام کے لیے ادب و احترام، ہر پیر نو منے، ہر ولی نو منے، ہر پیر نو منے، ہر فقیر نو منے، لیکن کی منے؟ بس پیر فقیر منے، منی جائے، پیر فقیر منی جائے۔ اے گستاخ مشکل کشا حاجت روا نہ منے، پیر فقیر منے، صرف پیر فقیر منے، پیر فقیر منے، پیر فقیر منے، پیر فقیر منے، 33 باری کہنا پیر فقیر منے، پیر فقیر مننے، بس پیر شاباش 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 کہو پیر۔ ہاں مل کے ادھر پڑھیے 33 بار، جب تسی پہنچو گے نا تو پھر تو گل سمجھ آئیں میں کی کہہ رہا، پیر فقیر مننے، بولو پیر فقیر مننے۔ ہر اہل حدیث پیر نو فقیر مننے، پیر 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 فقیر مننے۔ نہیں تو ہاں اجے بھی سمجھنی ہے، جدوں سمجھ آئی تو اپنا ہاتھ اتا اٹھ جاؤنا ہے، پیر فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر فقیر مننے۔ اور جڑا تو سویرے آ کے بریلوی پر دیوبندی کوئی مسلمان تو نہ آکے کہ تسی پیر فقیر نہیں مندے، کی کہو گے تساں جو اس گلی تو لگنا اگلی گلی دا پیر فقیر، پیر فقیر، پیر فقیر، پیر فقیر۔ اسی پیر نو فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے۔ لکھو ساڑی گل ہے پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، اسی پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے۔ تو ہجے بھی کوئی سمجھ نہیں، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، بولو پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے۔ دسو لکھو ساڑی گل، ساڑے مولوی آئے کتنی باری آنے پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے 33 باری، کم گل ود گئی، پیر فقیر مندے، پیر بولو پیر فقیر مندے، مل کے کہو پیر، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر فقیر مندے، پیر نو فقیر مندے، پیر نو پیر فقیر مندے، مشکل کشا، مشکل کشا، تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھ چکن، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث علامہ سید فتح شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر۔ پیر فقیر ہوندہ ہے،
پیر فقیر ہوندا ہے؟ بولو پیر فقیر ہوندا ہے؟ مشکل کشا کون ہوندا ہے؟ اللہ مشکل کشا اللہ ہوندا ہے، حاجت روا اللہ ہوندا ہے، داتا اللہ ہوندا ہے، غوث اللہ ہوندا ہے، فریاد رس اللہ ہوندا ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہوندا ہے، قسمت کھوٹی کھری کرنے والا اللہ ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے، پیر بولو 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 کہ پیر فقیر ہوندا ہے۔ یہ کوئی بہت ہی ضد لا لوے پیر کون ہوندا ہے؟ تسی آکھو ساڈے علاقے سرگودے اندر پیر فقیر ہوندا ہے۔ بولو پیر تے فقیر ہوندا ہے، پیر تے فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ ویکھیا جے میں پیر بھی ہاں، واپسی وا جان لگا فقیر بھی ہاں۔ انہوں آدھنے پیر بولو کیوں پیر کی ہوندا ہے؟ بولو فقیر ہوندا ہے۔ جیڑا پیر ہے انہوں کھیر پکان واسطے دودھ کون دیندا ہے؟ مرید دیندا ہے۔ انہوں چاول کون دیندا ہے؟ بولو مرید دیندا ہے۔ انہوں کپڑے کون دیندا ہے؟ مرید دیندا ہے۔ انہوں گڈی پہ تیل پان لئی پیسے کون دیندا ہے؟ بولو مرید دیندا ہے۔ انہوں خرچہ کون دیندا ہے؟ مرید دیندا ہے۔ او کملے او مریدو جے خرچہ تسی دیندے ہو منو پیر فقیر ہوندا ہے۔ بولو پیر فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ روٹی تیرے کو لیندا ہے پیر فقیر ہوندا ہے، چاول تیرے کو لیندا ہے پیر فقیر ہوندا ہے، کپڑے تیرے کو لیندا ہے پیر فقیر ہوندا ہے، پیسے تیرے کو لیندا ہے پیر فقیر ہوندا ہے، دیر دوں عرس تے جانا ہے سارا کچھ تو لے جانا ہے کیونکہ پیر فقیر ہوندا ہے، دال لنگر واسطے تو لے جانا ہے کیونکہ پیر فقیر ہوندا ہے، گوشت بکرے مرغے تے چھترے تو لے جانا ہے کیونکہ پیر فقیر ہوندا ہے، کب جیبا بھر کے لے جانا خالی آنا ہے کیونکہ پیر فقیر ہوندا ہے۔ پیر فقیر ہوندا ہے، پیرا دی روٹی تسی چلاندے ہو یا انج کہہ لو جے بہت میرے نال ناراض ہوں جو فرینج کہہ لو کہ مرید مشکل کشا ہوندا ہے، مرید حاجت روا ہوندا ہے، مرید روٹی پوری کردا ہے کنہاں دی؟ پیران دی دل ذرا کہو پیر، ذرا مل کے کہو پیر فقیر ہوندا ہے۔ حاجت روا کون؟ تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ داتا قدیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ بول توجہ توجہ فرماؤ، داتا قدیر ہوندا ہے، پیر داتا قدیر ہوندا ہے، پیر مشکل کشا قدیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ بس پیر نو پیر کہو، فقیر نو فقیر کہو، ساڑا کوئی اعتراض نہیں۔ بس گھر جاؤ تے ماں نو ماں آکھو تے بیوی نو بیوی آکھو تے بہن نو بہن آکھو تے بیٹی نو بیٹی آکھو، انج نہ کو چارے زنانیاں تے چاروں ہکو جئیاں، سارے ہکو جائے نہیں ہوندے، ماں ماں ہوندی ہے، بیوی بیوی ہوندی ہے۔ اس اکھ دے اندر ایک پہچان ہے، جدو بندہ کردا پھر سامنے ماں آندی ہے، یہ یقوے دی ہے ماں نو، اینو پتہ لگ جاندا ہے کہ میری ماں ہے، میں کیویں ویکھنا ہے۔ ایویں اگے ہوندا ہے کہ بیٹی آتی ہے، اس اکھ نو پتہ لگ جاندا ہے میری بیٹی ہے، اینو میں کیویں ویکھنا ہے۔ ادھر باجی آ گئی ہے، پتہ لگ گیا میری ہمشیرہ آ گئی ہے، اس نگاہ دے اندر بیوی آ گئی، انہوں ویکھن دا انداز ہو رہے سے اکھ دے اندر حیا ہے۔ ایویں تیرے ایمان حیا ہوے کہ اللہ دی ذات جدوں آوے سامنے، اللہ دی شان مقام عزت وقار سامنے آوے، اس ویلے تو سمجھ جاویں کہ میرا اللہ ہے تے اے میرے رسول اللہ نے۔ انج نہیں کہنا کہ رسول اللہ مشکل کشا نے، حاجت روا نے، ماں نو بیوی نو تے بیوی نو ماں نہیں کہنا۔ جویں اوتھے رشتیاں دی پہچان ہے، ایویں توحید دی بھی پہچان کر تے شرک دی بھی پہچان کر۔ جانے میرا اللہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ تے میرا محمد مصطفیٰ کی نے، میرے شفیع المسلمین محمد مصطفیٰ نے، ساقی کوثر محمد مصطفیٰ نے، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ نے۔ جیڑی شان میرے مصطفیٰ دیئے اور رابطی نہیں، جیڑی رابطی شان ہے وہ میرے مصطفیٰ دی نہیں۔ ایویں سامنے پتہ چل جائے ہن صدیق ہے، ہن عمر نے، عثمان نے، علی نے، اے صحابہ نے، آل رسول اہل بیت نے، اے تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، اے فقہاء نے پہچان رکھی اللہ نے عقیدے اندر ایمان اندر۔ اس پہچان دا نام ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث دا چوتھا واس اسی نماز اونج پڑھنے ہاں جویں مصطفیٰ نے پڑھی سی۔ سبحان اہل حدیث اللہ، عقیدے دا چوتھا وصف میں دا وصف بیان کرنا جے میں چوتھے تے پہنچے ہاں سبحان تے میں اللہ۔ سجو خبر دسیا جا رہا ہے کہ بس کرو ٹائم ہو گیا، گھڑیاں پہنچ گئی جتھے پہنچنیاں سا۔ ہن ذرا سنو ساڈا چوتھا وصف ہے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ جدو اسی شادی یا ظہر دی نماز کوئی بھی نماز پڑھنے ہاں، سنیے اہل حدیث پر ایسی سکینت نازل ہوندی نا، جدو اسی نماز پڑھنے ہاں سلام پھیر کے ساڈی یقین ہوندا ہے اسا اج انجے نماز پڑھی ہے جویں 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے پڑھی۔ ساڈی ہوئی نماز جڑی رسول اللہ جیسی نماز، یہ ساڈا چوتھا واسف۔